میرا نام حبیبہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ اتنی سی عمر میں بہت ساری ٹھوکریں کھا چکی تھی۔ سب لوگ اس بات کا الزام میرے بابا پر لگاتے تھے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے بابا کا گناہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے مجھے حد سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ ہم لوگ 4 بہنیں تھیں، میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اماں ابا کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی تھی۔ وہ دونوں سب سے صرف یہی کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے رب کی ناشکری کروں۔ دادی اور نانی ہمیشہ ان دونوں کو کہتی تھی کہ کوئی علاج کراؤ یا کسی پیر بابا کے پاس جاؤ، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کوئی منت ہی مانگ لو۔ پھر ان دونوں کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہم لوگ آخر کس چیز کا علاج کروائیں۔ ان کی ایسی ہی باتوں کی وجہ سے سب لوگ ان دونوں سے ناراض رہتے تھے، لیکن اماں ابا خوش تھے اور وہ دونوں ہمیں بہت اچھی زندگی دے رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ ہمیں جتنا ہو سکتا ہے اچھا پڑھائیں لکھائیں۔ اس وجہ سے ابا روز کی 2 نوکریاں کرتے تھے۔ وہ صبح 9 بجے جاتے اور 5 بجے تک آفس میں ہوتے اور پھر رات 10 تک دوسرے دفتر جاتے۔ اسی طرح امی بھی صبح کے وقت ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارا گزارا اچھا چل رہا تھا۔ ہم 4 بہنیں اسکول سے گھر آتی، پھر قرآن پڑھنے چلی جاتی، وہاں سے آ کر سیدھا ٹیوشن چلے جاتے اور گھر پر بھی اماں کے پاس ٹیوشن والے بچے آ جاتے۔ ایسا ہی سب اچھا چل رہا تھا کہ ہمیں اسکولوں سے چھٹیاں ہو گئی اور کرونا کی وجہ سے وہ چھٹیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں جو پہلے اسکول اور پھر ٹیوشن جاتی تھی، سب کچھ بند ہو گیا اور اب ہم سب بہنیں گھر ہی رہتی تھی۔ ابا صبح دفتر جاتے اور اماں جو پہلے اسکول جاتی تھی وہ سب گھر پر سلائی سینٹر شروع کر چکی تھی۔ گھر کا بڑا کمرہ اس کے لیے مختص تھا۔ ہم سب بہنیں سارا دن آپس میں کھیلتی تھی، لیکن اب بور ہونے لگے تو ابا نے ہمیں گھر میں نیٹ لگوا دیا اور موبائل اور کمپیوٹر لا دیا تاکہ ہم لوگ اس سے اپنا ٹائم پاس کر سکیں۔ سب لوگوں نے ابا کو بہت باتیں سنائی کہ دیکھو ذرا، بچیوں کو یہ سب لا کر دے رہا ہے، دونوں میاں بیوی سارا دن محنت کر کے کماتے ہیں اور یہ اڑاتے جا رہے ہیں۔ دادی جو چاچو کے پاس ہوتی تھی وہ بھی اکثر ابا سے یہی کہتی تھی کہ تمہاری ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں، ابھی سے ان کے لیے جوڑنا شروع کرو گے تو جہیز بنے گا۔ لیکن ابا نے کسی کی بات نہیں مانی اور ہماری خوشیاں پوری کرتے رہے، اور سب کے اتنا کہنے کے باوجود کہ بچیوں پر سختی کرو، ڈور نہ بگڑ جائے، ابا نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ باقی بہنیں چھوٹی تھی، وہ سارا دن ٹی وی پر کارٹونز دیکھتی رہتی اور میں موبائل کی طرف لگ گئی۔ اماں سلائی سینٹر میں ہوتی تھی اور بس ہمیں کھانا وغیرہ دینے آ جاتی۔ اس طرح ابا بھی مصروف تھے اور میں اپنے ٹائم پاس کے لیے سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اب میں ہر وقت فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر چلاتی تھی۔ کئی گروپس کی ایکٹیو ممبر تھی اور بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے تھے۔ ایسا ہی سب اچھا چل رہا تھا کہ مجھے ایک فائز نام کے لڑکے کی فرینڈ ریکویسٹ آئی، جو میں نے بس دل کی مان کر قبول کر لی۔ اس سے میری تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہوئی اور پھر یہ سلسلہ لمبا چل نکلا۔ اب ہم دونوں سارا دن اور ساری رات باتیں کرتے تھے۔ گھر پر کوئی ہوتا تو تھا نہیں جو مجھے منع کرتا، اس لیے میں سارا دن لگی رہتی۔ بس جب ابا آتے اور رات کو سب ساتھ بیٹھتے، صرف اس وقت ہماری باتیں کچھ دیر کے لیے رکتی تھی، ورنہ یہ سلسلہ مسلسل رہتا۔ فائز بھی ہر وقت مجھ سے باتیں کرتے رہتا، یہاں تک کہ وہ باہر جاتے ہوئے بائک یا پھر کسی دکان پر کھڑے ہو کر بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ مجھے اس کی یہی بات پسند تھی کہ وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اب ہم لوگوں میں تصاویر کا تبادلہ بھی ہونے لگا تھا۔ میں خوش تھی کیونکہ وہ ہر وقت میری تعریفیں کرتا رہتا تھا اور دن میں کم از کم 15 دفعہ مجھے تصویر بھیجنے کا کہتا۔ میں بڑی حیران تھی، لیکن وہ کہتا کہ مجھے دیکھے بنا اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ بھی چھوٹا سا تھا، اس کی عمر مجھ سے 4-5 سال ہی زیادہ تھی۔ میں 13 سال کی تھی، وہ 18 کا تھا۔ ہم لوگ آپس میں اپنی آنے والی زندگی کے کئی پلان بناتے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ فائز نے کہا کہ ہمیں اب شادی کرنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، مجھے کم از کم 20 سال کا ہونا چاہیے
اور تمہیں 25 کا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اسے اب میری یاد بہت زیادہ آتی تھی اور میرے بغیر اس کا گزارا بھی ناممکن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہارے بنا اب سانس بھی نہیں آتی۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بھی بے بس ہو جاتی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اماں ابا سے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی میرا رشتہ آتا ہے تو کیا ہوگا، لیکن اماں نے اسی وقت کہہ دیا کہ تم بہت چھوٹی ہو۔ بڑے تایا بھی میرا رشتہ اپنے گھر کرنا چاہتے تھے، لیکن ابا نے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہیں میں بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اگر ابھی فائز کے گھر سے کوئی آتا یا اسے بھی منع کر دیا جائے گا، کیونکہ سب کو میں چھوٹی لگتی ہوں۔ اس لیے میں نے فائز کو خود ہی جواب دے دیا کہ وہ میرے گھر نہ آئے۔ اس نے بہت ضد کی، لیکن میں بھی مجبور تھی کیونکہ اگر وہ ہمارے گھر آتا تو اسے انکار ہی ملتا۔ آج کل مجھے ہر انسان پر شدید غصہ تھا کیونکہ مجھے ہر انسان اپنا دشمن لگ رہا تھا، خاص طور پر اپنے گھر والے، کیونکہ انہی کی وجہ سے فائز مجھ سے ناراض تھا اور اب مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے پاس آنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بس وہ ایسا کر رہا ہے۔ میں بھی ساری ساری رات اور دن روتی رہتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ اور پھر ایک دن فائز نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ میں نے اسے اس بات پر غصہ کیا تو وہ بولا کہ وہ مجھے اس حال میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے پھر بھی بہت منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا اور مجھے حاصل کرنے کے لیے دلیلیں دیتا رہا۔ مجھ میں بھی اب ہمت آ رہی تھی اور 3-4 مہینے بعد میں آخر رضامند ہو ہی گئی اور میں نے فائز کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو آ جاؤں گی اتنی دور سے، لیکن تمہارے پاس آنا کیسے ہے؟ تو وہ بولا میں خود ہی میرے گھر آ کر لے جائے گا اور رات کے وقت میں بس باہر آ جاؤں۔ میں بھی مان گئی اور میں روز تھوڑی تھوڑی چیزیں نیچے گارڈن میں چھپا آتی تاکہ جب میں بھاگوں تو کسی کو شک نہ ہو، اور اس طرح ایک رات کا پلان پکا ہو گیا۔ اور اب جب فائز باہر آیا تو میں جلدی سے گارڈن میں چھپایا ہوا سامان لے کر اس کے پاس پہنچ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فائز نے پہلی دفعہ مجھے سامنے سے اور میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہم دونوں اس نئے شہر آ گئے اور فائز نے دوستوں کے سامنے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اسے کہا کہ تم مجھے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ تو وہ بولا کہ ابھی 1-2 دن رک جاؤ۔ اس نے مجھے دوستوں کے پاس ہی رکھا تھا، وہاں ایک کمرہ میرا تھا۔ سب لوگ مجھے بھابھی کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ تب ہی ایک دن فائز جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنے دوستوں کو کان میں کچھ کہا۔ وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور جلدی سے ٹی وی آن کیا۔ جب ٹی وی چلا تو سامنے میرے اماں ابا تھے۔ وہ لوگ وہاں اونچی اونچی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بچی جو چھوٹی سی ہے اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے، اور اس کا اعلان کسی نے اپنی مسجد میں نہیں کیا۔ وہ ایک بہت بڑا چینل تھا۔ میں نے فائز سے کہا کہ ہمیں اب مزید سب سے نہیں بھاگنا، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے چلے جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کر لیں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے شادی ہی کرنی تھی نا، وہ ہم نے کر لی، اب وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن فائز نہ مانا۔ وہ اب دوستوں کے ساتھ ہر وقت سرگوشی میں بات کرتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کے گھر والے تھے۔ اس کی اماں کا حلیہ بہت عجیب سا تھا، جیسے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ فائز نے مجھے کہا کہ دیکھو اب پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہے اور وہ جلد ہی ہمیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے تمہیں اب میری بھی حفاظت کرنی ہوگی اور ہمارے پیار کے لیے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اس کے ان جذباتی باتوں کی وجہ سے مجھے بھی نیا جوش آ گیا تھا، اور میں نے کہا کہ اب میں کچھ بھی کر کے تمہاری حفاظت کروں گی کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ فائز نے کہا کہ اگر دنیا والوں نے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں خودکشی کر لیں گے۔ اس وقت میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ فائز نے کہا کہ اب ہم خود دنیا کے سامنے جائیں گے اور سب کو یہی کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں مارتے تھے اور کبھی کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تھے۔ تم نے انہیں رشتے کا کہا تھا مگر وہ نہ مانے، اور تم آتے وقت یہ خط بھی لکھ کر آئی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سب کو کہنا کہ تم خود یہاں تک ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی اور میری امی نے ٹیکسی کا کرایہ دیا تھا۔ یہ کہانی تو بالکل الگ تھی۔ میں نے فائز سے کہا بھی کہ ایسا مت کہو، یہ سب تو غلط ہے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ وہ بس یہ چاہتے تھے
کہ میں ان کی حفاظت کروں، اور پچھلے کچھ دن میرے جتنے اچھے گزرے تھے، میں اب اس سراب میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی کہ فائز مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ میں نے وہی سب جھوٹ بولے جو مجھے فائز نے کہا تھا۔ ہمیں عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا، لیکن میں اپنی بات سے ایک انچ ہی نہیں ہلی۔ مجھے سب کے سامنے فائز جو سچا ثابت کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنی عمر بھی غلط بتائی اور سب کو کہا کہ میں 18 سال کی ہوں، پر میڈیکل ٹیسٹ کی وجہ سے میرا یہ جھوٹ جلد ہی پکڑا گیا اور پردہ فاش ہو گیا۔ بابا کسی صورت بھی کیس ہارنے کو تیار نہیں تھے، لیکن مجھ پر کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں مزید جھوٹ بولتی رہی، لوگ میرے ماں باپ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بس فائز کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی فیصلہ میرے ابا کے حق میں آیا تھا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں جب گھر گئی تو سب بہت خوش تھے، میری بہنیں بھی خوش تھی، لیکن مجھے فائز یاد آ رہا تھا۔ میں مسلسل اسے یاد کر رہی تھی اور مجھے اپنے والدین کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا، اور پھر میں نے ابا کا موبائل پکڑا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں فائز سے رابطہ کروں کہ مجھے یہاں سے لے جائے، اور پھر جب میں نے ابا کا موبائل کھولا تو غلطی سے میں واٹس ایپ پہ چلی گئی، تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں ابا کے نمبر پر کئی میسج تھے۔ جب کھولا تو پتہ لگا کہ یہاں تو کافی لمبی بات تھی اور کچھ ویڈیوز بھی بھیجی گئی۔ جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو شرم سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری سوئی ہوئی کی تصویریں تھیں اور ایسے مناظر تھے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد فائز کے کچھ میسج تھے جو وہ بابا کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کیس کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ وہ یہ سب لیک کر دے گا اور مجھے بدنام کر دے گا۔ لیکن بابا اس سے نہیں ڈر رہے تھے اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تب مجھے پتہ لگا کہ فائز ایک گینگ کا بندہ تھا جو کہ لڑکیوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا پر بہلاتے تھے اور انہیں شادی کا جھانسا دے کر ساتھ لے آتے اور جھوٹا نکاح کر لیتے۔ لڑکیوں کے ماں باپ شرم کی وجہ سے نہیں بولتے تھے اور پھر یہ لوگ ان لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے تھے۔ لیکن میرے باپ نے بہت شور مچایا تھا اور مجھ سے ستم بردار ہونے کی کسی صورت بھی تیار نہیں تھے۔ ابا نے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ جو بھی کر لو میں بچی حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے بہت رونا آیا کہ میں نے جس قدر غلط کیا اور اپنے والدین کے بارے میں کیا بولتی رہی۔ میں نت اب سوچ لیا تھا اپنے کیے کا سارا بوجھ میں خود اٹھاؤں گی۔ اب کورٹ میں ایک اور پیشی تھی جو کہ فائز نے چیلنج کیا تھا۔ میں وہاں سب کے ساتھ گئی تو مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا، پر میں اس کا ڈرامہ جانتی تھی، اس لیے میں نے کورٹ میں صحیح بیان دیا کہ فائز ایک گینگ کا ہے اور یہ دوست ایسے 1000 لڑکیاں لا چکے ہیں۔ سب حیران تھے کہ یہ کایا کیسے پلٹی۔ تب میں نے انہیں حقیقت بتائی۔ اس کے بعد فائز پر لگے سب الزام سچ ثابت ہو گئے تھے اور اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ وہ سارا گینگ بھی پکڑا گیا، اس میں فائز کی ماں بھی شامل تھی، اسے بھی جیل ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر تھی اور بہت خوش ہوں۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ اب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی، اور اب میری زندگی کا ہر فیصلہ